السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 15 کی جانب۔ حیدر ایک ماہ بعد اسی اسکول کے باہر کھڑا تھا۔ اسکول کے سامنے ایک دکان کے باہر رکھے سٹول پر بیٹھے حیدر کی نظریں اسکول کے گیٹ پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی ٹوٹی گھڑی تھی جس پر وقت رکا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 2:17 دکھا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسکول کی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ حیدر ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو گھماتا ہوا گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ بچے جوک در جوک باہر آنے لگے، لیکن حیدر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ رش کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ کئی ٹیچرز بھی حیدر نے روانہ ہوتے ہوئے دیکھے، مگر وہ بیٹھا رہا کیونکہ اسے کمال کی روٹین کا پتہ تھا۔ ایک بچہ باہر آتا دکھائی دیا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے کمال اپنے 2 بیسٹ فرینڈز دانش اور زاہد کے ساتھ نکلتا نظر آیا، جو نہ جانے اپنی کس شرارت پر کہکا لگا رہے تھے۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھا، روڈ کراس کیا اور عین کمال کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کمال نے چونک کر حیدر کو دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، او تم کہاں سے آ گیا؟ اسکول چھوڑ کر بھاگ گئے؟ اتنا ڈر گئے تھے کیا؟ تم یہ حرکتیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ملتا ہے دوسرے بچوں کو رلا کر، تنگ کر کے؟ حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مزہ آتا ہے، چٹخاری بھر کر کمال نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں، ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ وارننگ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے استاد نے یہی سکھایا ہے، ایک بار سدھرنے کا موقع دینا چاہیے ورنہ یہ دیکھو۔ حیدر نے ٹوٹی گھڑی اوپر کر کے دکھاتے ہوئے کہا، اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ تینوں کہکہے مار کر ہنسنے لگے۔ حیدر منہ پھیر کر 2 قدم چلا ہی تھا کہ اچانک سائیڈ پر ہو کر فوراً بیٹھ گیا۔ حیدر کو کمال کی ماری ٹانگ چند سینٹی میٹرز کے فاصلے سے گزرتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کمال کی ٹانگ زمین پر پہنچی، حیدر نے پوری طاقت سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی ایک ٹانگ گھمائی۔ حیدر کے جوتے کی ایڑی کمال کی زمین پر ٹکی ٹانگ کے گھٹنے پر جا کر لگی۔ کمال ہاتھ لہراتے ہوئے کسی چیز کا سہارا لینے کی ناکام کوشش کرتا دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ وہ تو شکر ہے کمال نے زمین پر ٹکرانے سے چند لمحے قبل ہاتھ آگے کر لیے تھے، ورنہ جتنی شدت اور تیز رفتاری سے وہ گرا تھا، اس کی ناک اور دانتوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ پھر بھی اس کی ناک ذرا کم شدت سے زمین سے ٹکرائی اور جلد پھٹ کر خون رسنے لگا۔ حیدر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کمال کے دوست چند لمحے تو ساکت کھڑے رہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یا ان چند لمحوں میں کیا ہوا ہے، مگر پھر سنبھل کر دونوں حیدر کی طرف لپکے۔ عام روٹین میں یہ لڑائی ہوتی تو حیدر بھی آگے بڑھ کر گلے پڑ جاتا، مگر اسے ماسٹر کے دیے ہوئے اسباق یاد تھے۔ لڑائی میں دشمن زیادہ یا طاقتور ہو تو کبھی ان کو خود کو چھونے کا موقع مت دو۔ اتنا فاصلہ بنائے رکھو کہ وہ تمہاری ٹانگ یا بازو کی حدود میں رہیں، وہ تمہارے گریبان یا جسم کے کسی حصے کو پکڑ نہ پائیں۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر لپکے۔ حیدر تیزی سے ایک سائیڈ پر ہوا، دانش کے بازو کے نیچے سے جھک کر دوسری سائیڈ پر نکل گیا، مگر دوسری سائیڈ پر نکلتے ہوئے اس کی ایک سائیڈ کک دانش کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑی۔ دانش جو اپنی طرف سے پوری طاقت اور زور سے حیدر کی طرف لپکا تھا، اس کی سپیڈ میں دگنا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے دانش اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، اس کا گھٹنا زمین سے اٹھتے ہوئے کمال کے منہ پر لگا۔ کمال بلبلاتا ہوا پھر زمین پر الٹ گیا، مگر اس سے ٹکرانے کی وجہ سے دانش زمین بوس ہوا اور اس کا ماتھا پوری قوت سے روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر جا لگا اور پھٹ گیا۔ خون دانش کے چہرے پر بہنے لگا۔ زاہد تیزی سے لپکا اور حیدر دانش والی سائیڈ سے نکل کر پیچھے چلا گیا۔ اس لیے زاہد خود پر قابو پا کر جیسے ہی حیدر کی طرف گھوما تو حیدر کی ٹانگ دانش کو کک مار کر زمین پر ٹکی ہی تھی کہ حیدر اسی ٹانگ پر زور ڈال کر اچھلا اور فضا میں گھومتے ہوئے اس کی فلائنگ راؤنڈ کک گھومتے ہوئے زاہد کے جبڑے پر جا لگی۔ زاہد کا منہ دوبارہ کک کی شدت سے گھوما اور وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا کمال اور دانش کے اوپر جا گرا۔ حیدر کو زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کے ذہن میں کوئی اشتعال یا غصہ نہیں تھا۔ اس نے اب تک جو کیا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ یہ ماسٹر کا پہلا سبق تھا کہ لڑائی میں سب سے پہلے خود سے لڑ کر اپنے جذبات پر قابو پاؤ، تاکہ تمہارا مائنڈ غصے کی وجہ سے سوچنے اور رد عمل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے کمزور نہ ہو سکے۔ ایک اور سبق پر حیدر عمل کر چکا تھا، دشمن کی طاقت اور زور کو اس کے خلاف استعمال کرو۔ اس لیے جب دانش پوری قوت سے اس کی طرف بڑھا تو حیدر جھک کر دوسری طرف نکل گیا۔ جب اس نے کک ماری تو دانش کی اپنی طاقت اور تیزی سے حیدر کی طرف بڑھنے کی وجہ سے حیدر کی کک کی طاقت 3 گنا ہو کر دانش کو لگی۔ نکلنے کو وہ زاہد والی سائیڈ سے بھی نکل سکتا تھا، مگر اس طرف سے نکل کر زاہد کو کک مارنے سے زاہد کمال سے نہ ٹکراتا۔
اس طرح ماسٹر کے ایک اور سبق پر عمل ہو گیا تھا کہ کم سے کم طاقت سے طاقتور نہیں، سمارٹ ضربوں سے دشمن کو نقصان پہنچاؤ۔ دانش کو کک مارنے سے دانش کمال سے ٹکرایا، جس سے کمال کو اور نقصان پہنچا، اور ساتھ ہی دانش کا نقصان بھی 3 گنا ہو گیا۔ 1 اپنی تیزی اور طاقت، 2 حیدر کی کک، 3 کمال سے ٹکرانا۔ تینوں زمین بوجھ تھے اور حیدر کھڑا بڑے اطمینان سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو یہی لگ رہا تھا کہ اس حیدر بیچارے نے کبھی کچھ نہیں کیا، اور حیدر کھڑا دل ہی دل میں ماسٹر کو دعائیں دے رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے تو کمال کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ کمال ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چل رہا تھا، جبکہ دانش کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بھی لنگڑا کر چل رہا تھا۔ زاہد بار بار تھوک رہا تھا اور تھوک میں تھوک سے زیادہ خون شامل تھا۔ شاید کوئی منہ کا اندرونی حصہ زخمی ہو چکا تھا۔ حیدر نے بس اب تک ٹوٹل 3 بار ایک ضرب تینوں کو لگائی تھی، مگر ان کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے بندوں نے مل کر ان کو بے تحاشا مارا ہے۔ ان کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ اس پوری لڑائی میں بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ اب ارد گرد والے تیزی سے ان کے پاس پہنچنے کے لیے ادھر آتے نظر آ رہے تھے۔ حیدر آگے بڑھا اور ٹوٹی گھڑی آگے کر پھر اپنے ہاتھ پر گھڑی باندھی، گھڑی آگے کی جس پر 2:17 تھے۔ کمال کو دکھا کر کہنے لگا، کیا کہا تھا، وقت رک گیا ہے، تمہیں میری ہمت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھ لی میری ہمت، آئندہ کسی بچے سے مار پیٹ کی یا تنگ کیا تو میں اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ آؤں گا، اور یقین کرو اس دن تم اپنے پاؤں پر گھر نہیں جا سکو گے۔ حیدر نے ٹوٹی گھڑی کمال کے منہ پر ماری اور تیزی سے دوسری طرف چل پڑا، کیونکہ ماسٹر کے ایک اور سبق پر عمل کرنا تھا۔ مشن مکمل ہوتے ہی لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے ہی جائے واردات سے دور نکل جاؤ۔ جب تک لوگ کمال اور اس کے دوستوں کے گرد جمع ہوئے، حیدر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ پہلا عملی مظاہرہ تھا اس سب کا جو اب تک حیدر ماسٹر سے سیکھ چکا تھا، اور حیدر کو خوشی تھی کہ اس نے ہر پہلو کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سے بڑے، طاقتور اور تعداد میں 2 گنا زیادہ حریف کو شکست دی تھی۔ عائزہ عمر کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اٹھی اور عمر کے پیچھے بھاگی۔ وہ عمر کے پیچھے پہنچ کر کہنے لگی، 1 منٹ اپنی بات کی وضاحت تو کرتے جاؤ، کیا مطلب، ظاہر میں بھی اچھائی پیدا کرو۔ عمر رک گیا اور رک کر ہی زمین کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کو ایسا ظاہر پسند نہیں جو تمہارا ہے، اپنے باطن اور ظاہر کو ایسا بناؤ کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ عمر نے دھیمے لہجے میں کہا، اگر میں خود کو ایسا بنا لوں تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ عائزہ نے پر امید لہجے میں کہا، تم رہنے دو، تم مطلب اب میرے لیے، ایک انسان کے لیے نیکی کرو گی؟ کیا فائدہ ایسی نیکی کا جو اجر کی بجائے پکڑ کا باعث بن جائے؟ آج کل لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، حرام محبتوں کو نیکی کے پردے میں چھپا کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا وہ تو بہت نیک ہے، پردے کا کہتا ہے، تہجد کا کہتا ہے، جی ہر نماز پر پوچھتا ہے نماز پڑھ لی، میں تو اس کی وجہ سے نیک ہو رہا ہوں، نیک ہو رہی ہوں، پھر اس میں گناہ تو نہ ہوا۔ بنیاد گناہ پر ہو چاہے پھر آسمان تک نیکی کی عمارت کھڑی کر لی جائے، وہ عمارت قائم نہیں رہتی، گر جاتی ہے۔ عمر نے برہمی سے کہا۔ عائزہ چپ رہی۔ دیکھو بی بی، عبادت اور نیکی کرنی ہے تو خالص صرف اللہ کے لیے کرو، کیوں کسی سہارے کی امید، کسی لالچ کی خاطر کی جائے؟ خالص اللہ کے لیے کی گئی عبادت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور ایسی عبادت کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا سنا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پر قربان کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری رضا ہے۔ عمر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ عائزہ واپس مڑی اور لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر سر ٹیبل پر رکھ کر اپنے منہ کو بازوؤں میں گھیر لیا۔ نسوانیت کے وقار، اپنی انا اور بھرم سب کچھ ختم کر کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک بار آنسو کا نکلنا تھا کہ پھر آنسوؤں پر پل باندھنا مشکل ہو گیا۔ ایسی برسات ہونے لگی کہ پانی کی آبشاریں رخساروں کی اونچائیوں سے چمکدار میز کی سطح پر گرنے لگی۔ خولا اور زرار نے یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بابا جانی سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ فیلڈ میں رہ کر تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بابا تو مان ہی نہیں رہے تھے۔ بڑی مشکل سے منایا کہ کیا ہو گیا، ایک کاغذ کی ڈگری لے کر جتنی یونیورسٹیوں میں پڑھائی ہو رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کا حال تو کہیں برا تھا، جہاں پیسے دو اور ڈگری لے لو، ہنر، قابلیت اور عملی تربیت کا وجود ہی نہیں ملتا۔ پتہ نہیں کتنے بہانے بنا کر انہوں نے بابا کو منایا تھا۔ بابا کہیں چلے گئے تو دونوں اس گھر میں 1-2 روز کے لیے آئے تھے جہاں زرار اور خولا نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ خولا پورے گھر میں گھوم کر اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر رہی تھی کہ اچانک چلتے چلتے وہ اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی جو بابا کا کمرہ تھا، جہاں جانے کی انہیں بچپن میں اجازت نہیں تھی۔ ایک تجسس کے ساتھ اس نے کمرہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا، لیکن خولا نے بالوں سے پن اتاری اور چند ہی منٹوں میں لاک کھل چکا تھا۔
وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ایک طرف ایک بڑا ریک تھا جس میں بکس رکھی تھی۔ کھڑکیوں میں گہرے براؤن کلر کے پردے تھے۔ وہ چلتے چلتے ایک الماری کے قریب سے گزرنے لگی تو الماری پر لگے شیشے کی ایک طرف اسے ایک ہلکی سی سیاہ درز نظر آئی۔ وہ چونک کر آگے آئی اور شیشے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو شیشہ ایک دروازے کی طرح کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے اوپر نیچے درازوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ایک دراز کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، جو پن کی مدد سے چند منٹوں میں ان لاک ہو گیا۔ خولا نے تجسس سے دراز کھولا تو سامنے 4-5 شناختی کارڈز پڑے نظر آئے۔ اس نے ایک کارڈ اٹھایا تو اس پر لگی تصویر دیکھ کر چونک گئی۔ وہ کوئی اجنبی تھا، مگر پھر بڑے غور سے مشاہدہ کیا تو حیرت کے پہاڑ خولا پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بابا جانی ہی تھے، مگر ان کی شکل بالکل مختلف تھی۔ غور کرنے پر ہی مشابہت نظر آتی تھی۔ اس نے نام پڑھا تو لکھا تھا جہاں داد۔ دوسرا شناختی کارڈ نظر آیا تو اس پر بھی بابا کی ایک اور انتہائی مختلف تصویر تھی اور نام لکھا تھا محمود علی۔ غرض ہر شناختی کارڈ الگ الگ تھا، سب کا ڈیٹا مختلف۔ پھر اسے یاد آیا کہ بابا کی موجودہ شکل کا شناختی کارڈ اس نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا کہیں۔ ان کے کالج اور یونی کے ریکارڈ میں بھی بابا کی ایک مختلف شکل اور نام کی شناختی کارڈ کی کاپی لگی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگنے لگا کچھ تو غلط ہے۔ اس میں بھلا کوئی پاکستانی کیوں اپنی شناخت اپنی ہی حکومت سے چھپائے گا؟ اس نے چلا کر زرار کو آواز دی تو زرار بھاگتا ہوا اندر آیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ یہ دیکھو، خولا نے شناختی کارڈز آگے کرتے ہوئے کہا۔ زرار بھی وہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو سوچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے سر کے اوپر دیوار پر لگے ایک وال کلاک سے چنگھاڑتی ہوئی بابا کی آواز سنائی دی۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ دونوں اچانک اس آواز پر اچھلے، شناختی کارڈز ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرے اور دونوں گھبرا کر وال کلاک کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرہ ایک میٹنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا، جس کے درمیان ایک لمبی میز کے گرد کرسیوں پر مشہور لوگ بیٹھے تھے، جو آج سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تو تھے مگر دوسرے حوالوں سے۔ وہ سب پہلے کبھی یوں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، مگر آج یوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں مشہور سیاستدان، میڈیا اینکرز اور کالم نگار، مشہور چند مذہبی رہنما، جن کے ایک واز پر دیوانے جوش سے بھر کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، بیوروکریٹس، پولیس افسران اور ایسے معیشت دان بھی جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، وغیرہ جیسی مشہور شخصیات شامل تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور جیکب اندر داخل ہو کر میز کے وسط میں رکھی باز کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کرسیوں سے کھڑے ہوئے اور جیکب کے سر کے بیٹھنے کا اشارہ کرنے پر بیٹھ گئے۔ آج وقت آ گیا اس ٹیم کے سبھی ممبران ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو جائیں، کیونکہ اب ہمارے کام میں تیزی آئے گی۔ اس سے پہلے آپ سب لوگ ایک دوسرے کو مختلف حوالوں سے جانتے تھے، مگر آج تنظیم کے حوالے سے بھی جان لیں اور ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں۔ میری کام کرنے کی پالیسی دوسروں سے الگ ہے۔ میرا ماننا ہے جو کام ایک ٹیم کر سکتی ہے وہ کوئی اکیلا یا چھوٹا گروپ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک خاص مسئلے کے سدباب کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس معاملے میں بھی آپ سب کو اعتماد میں لینا تھا۔ آخر آپ سب ہی ہماری تنظیم کی مختلف ونگز کے رواں اور کمانڈرز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مشن کے بارے میں کچھ باتیں لیکس ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے کچھ ساتھیوں کی پچھلے دنوں اموات ہوئی ہیں۔ یہ بات سن کر سب اپنی اپنی جگہ بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگے۔ صرف عسکری ونگ کے سربراہ ایک پولیس افسر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بے چین ہو کر ایک سیاستدان نے پوچھا، کیا ISI کو پتہ چلا ہے؟ یہ بات سن کر وہاں سب افراد کے چہروں سے پریشانی ٹپکنے لگی اور ہر کوئی گھبرا کر جیکب کی طرف دیکھنے لگا۔ جیکب پہلے تو یہ نظارہ دیکھ کر محظوظ ہوتا رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، ISI نہیں، کوئی اور تنظیم ہے جو مجھے لگتا ہے پرائیویٹ ہے۔ جیکب نے کہا تو سب نے ٹھنڈا سکھ بھرا سانس لیا۔ میرے سامنے کچھ کلیو ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، جلد ہی سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس معاملے میں عسکری ونگ کے کمانڈر میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جیکب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سر، لیکن ایک میڈیا اینکر نے اتنا ہی کہا تھا کہ عسکری ونگ کی کمانڈر کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے فون نکالا اور کال ریسیو کی، مگر جیکب کے اشارے پر فون میز پر رکھ کر اسپیکر آن کر دیا تو ایک آواز گونجنے لگی، سر، وہ لڑکی خولا اپنے بھائی کے ساتھ اپنے پرانے گھر گئی ہے۔ یہاں رہنے والا راشد نامی بندہ اس لڑکی کا رشتہ دار ہے۔ مزید ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے وہ کمانڈر کچھ کہتا، جیکب نے اشارہ کیا، میری بات کرواؤ۔ تو اس افیسر نے دوسری طرف ہدایات دی کہ ایک سینئر تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی ہر بات پر عمل کرو۔
جی ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تم نے یہ معلومات کس سے اور کیسے لی ہیں؟ جیکب نے خشک لہجے میں پوچھا۔ پہلے میں نے ایک پراپرٹی ایجنٹ سے مل کر اس گھر کو خریدنے کی بات کی تو اس نے کہا وہ برائے فروخت نہیں ہے۔ میں نے اس سے گھر کے افراد کی تفصیل پوچھی، یہ کہہ کر کہ میں انہیں راضی کر لوں گا۔ پھر میں اس گھر کے چوکیدار سے ملا اور کہا کہ زرار صاحب سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ تو اس چوکیدار نے فوراً کہا کہ وہ تو ابھی 2 منٹ ہوئے اپنے بہن کو لے کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو میں نے کھولا کہ گھر کا ایڈریس بھی لے لیا اور اس گھر تک پہنچ گیا ہوں، وہ دونوں اندر ہی ہیں۔ فون کی دوسری طرف بولنے والے بندے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویل ڈن، اپنی ٹیم کو کال کرو اور ان کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں اور کہیں جانے لگے تو کسی ٹرک سے زوردار ٹکر مروا کر ان کی گاڑی کو، مگر ٹکر ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مرے نہ، بس شدید زخمی ہو جائیں، پھر ان کو لے کر یہاں 0 پوائنٹ پر آ جاؤ۔ جیکب نے فوراً لائن آف ایکشن بنا کر ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً ہی ایکشن لینے والا۔ آپ سب حضرات تشریف لے جائیں، یہ میٹنگ صرف آپ کو ایک دوسرے سے متعارف کروانے کے لیے بلوائی گئی تھی۔ اس معاملے کو نپٹا کر میں آپ کو مزید ہدایات دوں گا۔ جیکب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب کرسیاں دھکیل کر کھڑے ہو گئے اور باہر جانے لگے۔ عائزہ کبیر اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں متورم ہو چکی تھی۔ یونی سے واپسی پر بغیر کھانا کھائے جب اپنے کمرے میں آنے لگی تو اس کی امی نے پریشانی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، آنکھیں کیوں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ شاید کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بعد جا کر ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لے گی۔ وہ اب اپنے کمرے میں خالی ذہن لیے گود میں تکیہ لیے بیٹھی رہی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہ بھی کسی کے لیے اتنا روئے گی۔ واہ عائزہ، بڑا غرور تھا اپنے حسن پر، اپنی دولت پر، یہی سوچتی تھی نا کہ میرے لیے کسی کو اپنے آگے جھکانا کون سی بڑی بات ہے، لو جھکا کر دکھاؤ اب۔ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی۔ سب سے بڑا دکھ تو یہ تھا کہ نسوانی حیا کو بھی خاک میں ملا کر بے شرموں کی طرح جا کر عمر کے آگے خود کو جھکایا اور ملا کچھ بھی نہیں۔ عمر کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ یہ سوچیں آنی ہی تھی کہ آنسو ایک بار پھر سے بہنا شروع ہو گئے۔ پتہ نہیں ان آنکھوں نے اتنا پانی کہاں چھپا کر رکھا تھا۔ رو رو کر اس کے سر میں درد ہونے لگا، مگر برسات تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے امی کی آواز سنائی دی، بیٹا جانا نہیں ڈاکٹر کے پاس، میں آتی ہوں ساتھ۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور ٹی وی لانچ سے گزرتے ہوئے چکن میں مصروف ماں سے کہنے لگی، نہیں مما میں جا رہی ہوں، میں چیک اپ کروا لوں گی۔ اس نے دل میں سوچا کہ امی نے اب ویسے تو ماننا ہی نہیں، ایسے ہی تھوڑا وقت باہر گزار کر آ جاؤں گی۔ اس نے گاڑی نکال کر باہر روڈ پر ڈالی، سوچنے لگی کہ کہاں جاؤں۔ پھر ایک خیال اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندے کی طرح آیا۔ اس نے گاڑی اس پوش علاقے کی تیسری گلی میں موڑ دی۔ وہاں ایک ایسی عورت رہتی تھی جو پوش علاقوں کے لوگوں سے الگ تھی۔ ہر تقریب میں اس نے پردہ کیا ہوتا تھا جس پر اس کا مذاق بھی بنتا تھا۔ اس بار اس سے عائزہ کی سرسری سے گفتگو ہوئی تھی تو اس عورت نے عائزہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ عائزہ نے گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی کی اور کال بیل دبا دی۔ گیٹ کھلا اور ایک بچہ باہر آیا۔ آ جائیں آنٹی، امی ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کی امی کو کیسے پتا کہ باہر کون ہے؟ عائزہ نے حیرت سے پوچھا۔ بچے نے گیٹ کے اوپر تھوڑا باہر نکلے شیڈ کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو عائزہ کو وہاں لگا کیمرہ دکھائی دیا۔ او اچھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ بچے کے ہمراہ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ صوفے پر بیٹھی مس ختیجہ نے اٹھ کر عائزہ کا استقبال کیا۔ سلام اور حال چال پوچھنے کے بعد عائزہ کو چپ سی لگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا اور بات کرے۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر یہاں کیوں آ گئی ہے، جبکہ ختیجہ مسکرا کر اپنے بچوں اور گھریلو معاملات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ شاید کچھ ان کو عائزہ کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ظاہر میں اچھائی کو کیسے پیدا کیا جائے اور کیسے اپنایا جائے، بے اختیار عائزہ کے منہ سے نکلا۔ ختیجہ یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئی۔ اسی دوران ایک بچی لوازمات کی ٹرے اٹھا کر لائی اور عائزہ کے سامنے رکھ دی۔ آپ شروع کریں، یہ بسکٹ لیں، یہ گھر پر تیار کیے ہیں میں نے، ختیجہ نے ایک پلیٹ آگے کرتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے ایک بسکٹ اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے ختیجہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ظاہر میں اچھائی پیدا کرنا الگ بات ہے اور ظاہر میں اچھائی کو اپنانا الگ بات ہے، میں ذرا اس کو آسان بنا دیتی ہوں، ختیجہ نے کہا اور تھوڑا آگے ہو کر عائزہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا تو چاند بن جاؤ یا پھر سورج بن جاؤ، دونوں کے ظاہر میں روشنی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں میں فرق اور اس کی تفصیل بتاؤں اور انسان سے ان کا تعلق بتاؤں، میں ایک سورہ نحل کی ایک آیت کو لیتی ہوں جسے پوری دنیا میں ہر فرقے کا امام جمعہ کے خطبے کے آخر میں پڑھتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ۔ ترجمہ: اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے
اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب پتہ ہے؟ میں ترجمے کے نہیں، اس کے مطلب کی بات کر رہی ہوں، ختیجہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو عائشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حیدر اپنی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہا تھا کہ باہر گیٹ پر اس کے ابو کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ حیدر بھاگ کر گیٹ پر آیا تو دیکھا اس کے ابو کے سامنے ایک پولیس کی وردی پہنے سپاہی کھڑا ہے اور اس کے ابو اس پر برس رہے ہیں، جبکہ سپاہی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ کیا ہوا ابو؟ حیدر نے ابو سے پوچھا۔ یہ تھانے سے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے خلاف FIR کٹوانے کے لیے 3 مدعیوں کی ایک درخواست آئی ہے۔ اس سلسلے میں SHO نے ابھی طلب کیا ہے۔ سب پتہ ہے اس بہانے یہ کچھ اینٹھنے کے چکر میں ہے، خان نے غصے سے کہا۔ اوہو ابو جی، آپ بھی نا، آپ جائیں ریسٹ کریں، میں تھانے ہو کر ابھی آیا، حیدر نے بڑے اطمینان سے کہا تو اس کے ابو سپاہی اور گیٹ پر کھڑا چوکیدار بے یقینی سے حیدر کو دیکھنے لگے جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ پتر یہ تم کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتہ ان تھانوں کے چکروں کا؟ خان نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابو آپ کو کہا نا آپ ریسٹ کریں، پھر دیکھ لیجئے گا، آپ کا بیٹا آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہو چکا ہے۔ چلیں سپاہی جی، قانون کی پاسداری کرنا ہم سب کا فرض ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ خان تھوڑا آگے ہوا، پھر رکا، پھر چلا، پھر رکا، جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جائے یا حیدر کی بات مان لے۔ سپاہی بھی ہونکوں کی طرح کبھی باپ کی طرف دیکھتا، کبھی اپنے سے آگے جاتے حیدر کو۔ او چچا جی، آپ بھی جاؤ، تھانے دار صاحب انتظار کر رہے ہوں گے، حیدر نے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سپاہی تیزی سے تھانے کی طرف چل پڑا۔ حیدر کے گھر سے تھانہ کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ابو آپ آرام سے اندر جائیں اور دیکھیے آپ کا بیٹا کیسے اپنا سہارا خود بن رہا ہے، حیدر نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو سے کہا۔ خان ٹھنڈا سانس بھر کر کھڑا ہو گیا اور سپاہی کے ساتھ جاتے ہوئے حیدر کو تکنے لگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔